میں اکثر بات کرتی ہوں نظر کی یا حسد کی، تو لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کرتی ہیں، آپ کچھ ناراض ہیں یا پھر مطلب آپ کو کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، یا آپ ایسی باتیں کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں آپ اتنی زیادہ؟ تو بھائی میں اسی لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں ان چیزوں کو پہچانتی ہوں کہ ہاں نظر اور حسد یہ چیزیں کتنی حد تک انسان کو برباد کر سکتی ہیں اور انسان کا سب کچھ ختم کر سکتی ہیں اور انسان کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیتی ہیں جہاں پہنچنے کے بعد انسان کسی چیز کے لائق نہیں رہتا، اس کا کسی چیز کا دل نہیں کرتا، وہ ایک زندہ لاش بن کے رہ جاتا ہے۔ اس کے لیے دنیا کوئی پھر معنی نہیں رکھتی، کوئی خوشی اس کو خوشی نہیں لگتی، اس کو وہ مطلب فیل کرنا ہی بند کر دیتا ہے اچھی بری چیزوں کو۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ پتھر ہو گیا انسان، وہ پھر ایک ایسا انسان بن جاتا ہے کہ بالکل پتھر ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اور اس کا ایک جیتا جاگتا سب سے بڑا ثبوت ابھی حالیہ میں نے دیکھا نیوز میں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ عراق میں ایک شادی ہو رہی تھی تو وہاں پہ کتنی زیادہ آگ لگی اور 100 سے بھی زیادہ لوگ مر گئے، اور ساتھ میں دولہا دلہن کے بھی پیرنٹس، دلہن کا تو پورا ہی گھر ختم ہو گیا، دولہے کی بھی ماں اور یہ سب لوگ وفات پا گئے۔ تو مطلب کتنا زیادہ غم ہوگا اس لڑکی کو، اس لڑکے کو کہ ان کی شادی والے دن اتنی خوشی کے مومنٹ پہ ایسا ہوا اور مطلب سبھی کچھ ختم ہو گیا انسان کا۔ کیا ان کی خوشی باقی رہ گئی؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی شادی، انہیں اب اس شادی سے کبھی خوشی ملے گی؟ انہیں لگے گا کہ ہم انجوائے کریں یا پھر ہم خوشی منائیں، اپنی اینیورسری منائیں یا کچھ بھی، ہم کبھی بھی کوئی چیز سیلیبریٹ کریں؟ کیونکہ ان کی تو پورا خاندان ہی ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے نظر، یہ ہوتی ہے حسد، اس کو کہتے ہیں۔ پتہ نہیں وہاں اتنے سارے لوگوں میں، اتنے پبلک میں کون ایسا بندہ تھا یا تھی کہ مطلب ان کی نظر ایسی تھی انسان کی کہ پورا کا پورا گھر ہی ختم ہو گیا، پورا سب چیزیں ہی برباد ہو گئی۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے اور جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا اور وہ ہی ہوتا ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن نظر اور حسد کو بھی نہ آپ لوگ جھٹلا نہیں سکتے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور نظر کا تو پھر بھی چلو یہ ہے کہ علاج ہے اور حسد کا علاج نہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی کہتی ہوں۔ تو بس یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت آپ کو دی ہے، کوئی خوشی دی ہے، کچھ بھی دیا ہے، تو آپ اس کو نا بس اتنا زیادہ شو آف نہ کریں، اتنا زیادہ سیلیبریٹ نہ کریں اتنی پبلک کو، اتنا زیادہ اس میں دکھاوا، پیسے خرچ، یہ سب کہ مطلب لوگ ہی آپ سے حسد کرنے لگیں۔ اب جو دور ہے نا یہ بہت الگ دور ہے، مطلب اس میں لوگ آپ کے بلانے پہ آ تو جائیں گے آپ کے ساتھ آپ کی چیز میں شریک ہونے کے لیے، لیکن وہ دل سے آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ ان کے دل میں آپ کی محفل کو دیکھ کے، آپ کے کھانوں کو، آپ کے کپڑوں جوتوں کو، آپ کی سجاوٹ کو، ہر چیز کو دیکھ کے ایک حسد پیدا ہوتی ہے کہ یا تو یہ حسد پیدا ہوگی کہ اس کے پاس اتنا زیادہ کہاں سے آیا، یا یہ ہوگی کہ کیوں آیا، اگر ہے تو کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے، یہ حسد۔ اور اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دینے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تقسیم کے اوپر ہے، تو بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر بندے کے ہاتھ میں ہو تو سارا خود ہی لے کے بیٹھ جائے، دوسرے کو کوئی کچھ دے ہی نہ۔ تو میں اسی لیے کہتی ہوں کہ نا بندے کو مطلب ہمیشہ کرے، اپنے لیے بھی اپنی ہر چیز کرے، ایسا نہیں کہ اپنا دل مارے، ہر چیز اپنی کرے، اپنا ہر کام، شادی بیاہ سب یہ بھی دنیا کے کام ہے، ہوتا بھی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا انسان اس پیسے کو کسی ایسی جگہ بھی یوز کر سکتا ہے، اپنا بھی کام بنے اور دوسرے کا بھی بنے، کہ آپ دوسرے کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا دوسرے کی، یہ بہت پاورفل چیز ہوتی ہے، اس کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور ان کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے، ان کی کوئی قدر قیمت نہیں سمجھتے، لیکن اس کی بہت قدر قیمت ہوتی ہے۔ جو دوسرے کے دل سے دعا نکلتی ہے نا، جب آپ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو وہ بھلے ہی آپ کو زبان سے نہ دعا دے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے نہیں دیتے، وہ چپ چاپ رکھ لیتے ہیں، لیکن جب بھی وہ اس چیز کو یوز کریں گے، اس پیسے کو، کھانے کو، کپڑے کو، جوتے کو، جب بھی یوز کریں گے آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، اور جب تک بھی یوز کریں گے پہنچتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو بندے کی نیت دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، اس نے کس نیت سے دیا سامنے والے کو۔
تو بس یہی ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے جیتا جاگتا اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھا دیا کہ بھئی دیکھو، تباہی اسے کہتے ہیں، نظر اسے کہتے ہیں، حسد اسے کہتے ہیں. تو اس لیے اپنے اوپر کم سے کم جتنا میں بھی آپ لوگ اپنے لیے کر سکتے ہو تھوڑا بہت اتنا کریں، اور دوسرے کا بھی خیال کریں، ان سے دعائیں لیں. یہ جو چھپی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ نسلوں تک جاتی ہیں اور انسان کی نسلیں بنا دیتی ہیں. انسان کی کئی پیڑھیوں تک یہ دعائیں کام آتی ہیں، ان کا بہت اثر ہے. تو بس میرا تو کہنا یہی ہے. پھر لوگ سوچتے ہیں آپ ایسے کیوں کہتی ہیں؟ بھئی میرا کام ہے کہنے کا، باقی کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کے اوپر ہے. کہ میں تو یہی کہتی ہوں کہ لوگوں کی ہیلپ کریں، اس کو دیں، ان کو کسی بھی طریقے سے آپ ان کی مدد کریں. کیونکہ معاشرے میں نا بہت ہی زیادہ ایک بے بسی ہے، بہت بے بسی ہے. لوگ اپنے ریلیٹیوز کو دیکھتے بھی ہیں نا، اور انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے یا پھر یہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک کناہ کی وجہ سے نا، جو ان کے دل میں ایک کناہ ہوتی ہے اپنے رشتے کی وجہ سے کہ جی یہ میرا رشتہ دار ہے، میں نے اس کو دے دیا، ایسا نہ ہو یہ اچھے کپڑے پہن لے، یہ میرا فلاں ایسا ہے، ایسا نہ ہو میں نے اس کو دے دیا یہ اچھی کوئی چیز لے لے، اچھا کھا لے، میں اس کو کیوں دوں، میں کسی غیر کو دوں. اس کناہ کی وجہ سے بھی نا لوگ اپنے قریبی رشتوں کو نہیں پہچانتے اور انہیں نہیں دیتے. لیکن جس کو آپ کو دینے کا دل نہ کرے نا، ایک بار آپ اس کو بھی دے کے دیکھیں، آپ کو کیسی خوشی ملے گی، ایسی راحت ملتی ہے نا، ایسی ٹھنڈک ملتی ہے کہ چل یہ ہمیں اگر برا سوچ بھی رہا ہے نا، یہ اس نے ہمیں برا کہا بھی ہے، پھر بھی ہم نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کری، تو ہمیں اس کا اجر اللہ دے گا. اور اللہ جو چیز ہمیں دے اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی؟ کیا یہ دنیا کی تعریفیں، کیا یہ دنیا کے شوق آرام، یہ سب یہ کتنے دن کے؟ تو ایک نہ ایک دن ان کا تو اینڈ ہے، یہ تو ختم ہی ہو جانا ہے. تو جب جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے لیے اتنا غم کیوں، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کے لیے شوق کیوں نہیں؟ اس کے لیے شوق پورا کریں جس کے لیے ہماری نیکیاں باقی رہیں گی. اور جو چیز ختم ہونی ہے اس کے تو کوئی ارمان ہی نہیں ہے، اس چیز کو انسان نظر انداز کرے. کوئی اگر برا کہہ بھی رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ہمیں کہہ لیں، لیکن ہمارا کام ہے صلہ رحمی کرنا، ہم آپ کے ساتھ وہی کریں گے. بس میرا اتنا ہی میسج تھا.